السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ تمام بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ سب نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت شوق اور جذبے کے ساتھ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق، اس جذبے کو قبول فرمائیں. چلیے آج کی کلاس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. دیکھیے، میں نے جو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. کہ کہہ رہے لہٰذا تم اس قرآن میں اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو. اچھا، ہمارے اوپر دیکھیے اللہ رب العالمین تکلیفیں نہیں ڈال رہا، مصیبتیں نہیں ڈال رہا، پریشانیاں نہیں ڈال رہا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا پڑھ لو جتنا تمہارے لیے آسان ہے، جتنا تمہارے لیے آسان ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو. قرآن کو پڑھ لو، اس کے بعد کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسنہ، اچھا قرض. اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ اور پھر وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کیا فرما رہے ہیں؟ اور اللہ کے پاس کیا بھیجو؟ بھلائی بھیجو. اپنے لیے آگے کیا بھیجنا ہے؟ بھلائی بھیجنا ہے، نیکیاں بھیجنی ہے، خیر بھیجنا ہے، برائیاں نہیں بھیجنی، برے اعمال نہیں بھیجنے، کیونکہ جو ہم بھیجیں گے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہمارے نام عمل میں لکھا جا چکا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اور آپ اپنے لیے کیا بھیجیں؟ خیر کا خزانہ بھیجیں انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے؟ ہوا خیر وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا فرما رہے؟ تم جیسا اللہ کے پاس بھیجو گے نا، اس سے بہتر پاؤ گے، اور بڑا زبردست اس کا ثواب اللہ کے پاس آپ کے لیے موجود ہوگا. اور اللہ ہی سے مغفرت مانگتے رہو. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ ہی سے مغفرت مانگتے رہو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں اور رحم طلب کریں، ہے نا؟ انشاءاللہ. اچھا، یہ بخشش اور رحم جو طلب کرنا ہے، یہ کیسے طلب کرنا ہے؟ یہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوگا. یہ کس کے ذریعے سے حاصل ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے. اچھا، قرآن تو ہمیں پڑھنا ہے، لیکن ہمیں اس کی جو بنیاد ہے نا، اس کو تو پہلے کرنا ہے. فار ایگزامپل، آپ ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں. ایک بلڈنگ جب آپ بناتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس کی نیو، اس کی جو بنیاد ہے نا، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کرتے ہیں. اگر آپ نے اسے مضبوط نہیں کرا، اس کو آپ نے کیا کیا؟ جو ہی بنا دیا، آپ کی جو بلڈنگ بنی ہے وہ پھر کیا ہے؟ کسی کام کی نہیں. وہ کب گر جائے گی، اس کی دیواریں کب گر جائیں گی، اس کی چھت کب گر جائے گی، وہ نیچے سے کب ڈھہ جائے گی، آپ کو نہیں معلوم. تو اس کو معلوم کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بنیاد کو نا بہت مضبوط بنانا، تاکہ جو آپ بلڈنگ کھڑی کر رہے ہو نا، وہ بلڈنگ آپ کی مضبوط رہ سکے. اچھا، بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو اتنی ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اتنا سارا سامان اکٹھا پڑنا پڑتا ہے، اتنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی تو محنت درکار ہے نا، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی. محنت کیا کرنی ہے؟ جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ تمام بہنیں اس نورانی قاعدہ کورس میں داخل ہو چکے ہیں. آپ تمام بہنیں اس نورانی قاعدہ کورس میں انرول ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی 2 منتھ کی جو جرنی ہے
وہ آپ اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پوری کوشش کریں گے کہ ہم نورانی قاعدے کو سیکھیں، اور سیکھ کر کے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ 50% قرآن کو درست کر پائیں گے۔ کیسے کر پائیں گے؟ اس میں آپ نے حروف مدہ جان لینا ہے، حروف لین جان لینا ہے، اظہار جان لینا ہے، اخفا جان لینا ہے، ادغام جان لینا ہے، نون قطنی جان لینا ہے، میم ساکن کے قاعدے جان لینے ہیں، اور پھر رموز اوقاف بھی جان لینے ہیں۔ اچھا، آپ جب یہ ساری چیزیں جان لیں گے تو پھر آپ کے لیے 50% قرآن میں آپ فالو کر پائیں گے۔ اچھا، پھر بھی 50% آپ کا رہ جا رہا ہے، اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کے بعد تجوید کورس کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ جب تجوید پڑھو گے، تجوید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مزمل میں کہ تم جو ہے قرآن کو نا ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ کیا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ سورہ مزمل میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 تک کیا فرما رہے ہیں کہ اے چادر لپیٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، قرآن کی تلاوت اطمینان سے کرو، صاف صاف ظاہر کر، ایک دم اس کے قواعد کو، اس کے رولز کو جان کر کے تلاوت کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین 1400 سال پہلے ہمیں فرما رہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر کر، اطمینان کے ساتھ اس کے اوقاف کو، اس کے قواعد کو، اس کے رولز کو جان کے پڑھو۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ فرما رہے 1400 سال پہلے۔ ہمارے اسکالرز کیا کہتے ہیں، ہمارے علماء کرام کہتے ہیں جس نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا وہ غلطیاں کرتا ہے، اور پھر وہ غلطیاں بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے اس میں میننگ چینج ہو جاتی، اور ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں جس سے کیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہم نہیں بولنا چاہتے پھر بھی ہم بول دیتے۔ جیسے آپ سمجھ رہے ہوں گے واللہ علیم، عین سے علیم، اور اللہ جاننے والا ہے، ہم بول دیتے ہیں واللہ علیم، علیم علیم، میری آواز پہ فوکس کریے، علیم، نارمل پڑھ رہے، اور اللہ دردناک ہے، نعوذ باللہ، ہم یہ بولنا ہی نہیں چاہتے، ہمارا اللہ اتنا پیارا ہے پھر بھی ہم کیا بول دے رہے؟ علیم کی جگہ علیم، عین کی جگہ حمزہ۔ یہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو قرآن کو نورانی قاعدے کے بعد انشاءاللہ تجوید سیکھنا ہے۔ اچھا، تجوید کے بعد انشاءاللہ آپ کو لاسٹ اما پارا تلاوت کرنی ہے، اما پارا کو پڑھنا ہے، اما پارا ناظرہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو قرآن ہے وہ مکمل طریقے سے درست ہو جائے گا۔ اچھا، یہ چیزیں تو آپ نے سن لی، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کیا فرمایا؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا وہ سب سے بہترین ہے۔ اچھا، جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے وہ بہترین ہے۔ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کی بہترین بندی ہوں؟ کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امتی بن سکیں؟ بے شک چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ ایسے ہی قرآن کو نورانی قاعدے سے نہ پڑھ کے، قرآن کو تجوید سے نہ پڑھ کے، قرآن کو یوں ہی رٹا مار کے نہیں۔ میرے پیاری بہنوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں، کیسے؟ تجوید کے ساتھ، اس کے قواعد کو جان کے، اس کو رولز کو جان کے، اس کو فالو کرتے ہوئے، محنت کے ساتھ انشاءاللہ، اور پھر ہم پڑھیں گے قرآن کو تجوید کے ساتھ، ہے نا؟ تو ہم نے اور آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، خود بھی سیکھنا ہے۔ اچھا، یہ سیکھنا اور سکھانا، بعض دفعہ کچھ بہنیں ہماری ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ سسٹر میں جو ہے لوگوں میں بول نہیں سکتی، لوگوں میں پڑھا نہیں سکتی۔ اچھا، آپ لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتی، لوگوں کو نہیں پڑھا سکتے، لیکن میں ایک بہترین آپشن آپ کو بتاؤں، آپ کسے پڑھا سکتے ہیں؟ آپ پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو۔ کس کو پڑھا سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو۔ اچھا، جب یہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے نا تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ نے جب بچوں کو پڑھایا تو وہ کیا ہوگا آپ کے لیے؟ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ صدقہ جاریہ۔ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ بہترین قرآن سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے قرآن کو، اور قرآن کو سکھانے والا بھی بننا ہے۔
اور نیت کیا کرنی ہے کلاس میں آ کر کے؟ انشاءاللہ جو بھی پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے، اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ دوسری نیت کرنی ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہم پڑھیں گے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے پڑھیں گے۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، جب بھی کلاس میں آنا ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں آنا ہے، اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ دوسری چیز آپ کو درود شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنا، اللہ جو بھی میں پڑھوں اللہ اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اس کے بعد آپ نے کلاس میں بیٹھنا ہے، باوضو بیٹھنا ہے تاکہ جو ہے آپ کو شیطان بہکا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ چیزیں تو مکمل ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈیلی آپ کو 11 بجے آپ کی کلاس ہوگی۔ اب ڈیلی کلاس میں 11 بجے آ جائیں گے۔ اگر 10:30 بجے آپ بہنیں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے اور آسان ہوگا کہ ہم جلدی سے قرآن کو آپ کے سبق کو سن سکیں گے، اور سننے کے بعد 11 بجے آپ کی کلاس نیو سبق جو ہوگا وہ آپ کو دے سکیں گے۔ چلیے، یہ چیزیں تو آپ کے لیے مکمل ہیں۔ آپ میں سے جتنی بھی بہنیں ہیں وہ کوشش کریے کہ آپ کنٹینیو کلاس کریں۔ اگر کسی کی کلاس کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو میں اس کو ریکارڈڈ کلاس دے سکتی ہوں، لیکن اگر نہیں، آپ بنا بتائے بنا کسی ریزن کے کلاس میں 3 days نہیں آتے ہیں، آپ کو بنا بتائے بنا کچھ پوچھے کلاس سے ریموو کر دیا جائے گا۔ سو کیئرفل ہو کر کے بہت دھیان سے کلاس میں آئیے، کلاس کریے، کیونکہ ہمیں ناقدری نہیں کرنی ہے اللہ کے کلام کی۔ ہمیں قدر کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، تاکہ ہمارا قرآن درست ہو سکے انشاءاللہ۔ اوکے، اچھا چلیے میں ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کا جو کل کا ہوم ورک ہوگا وہ کیا ہے؟ آپ کا ہوم ورک ہے یہ استعاذہ اور بسملہ۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، یعنی تسمیہ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے حمزہ، آ حمزہ کو کیا ہے؟ آ، حلق کے لاسٹ والے حصے سے پڑھنا ہے، اور عین کو حلق کے بیچ والے حصے سے پڑھنا ہے۔ اعو، عو، عو، آ کو الگ کرنا ہے، عو، عو، اعوذ۔ اچھا، اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اللہ کے لام کو باریک کرنا ہے، اور اللہ کے لام کے اوپر نا تشدید ہے، کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، باللہ، باللہ، اعوذ باللہ۔ پھر مینش، نون کو شین کے ساتھ ملاتے ہوئے مینش، اش، 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 ایسے اش نہیں کر دینا، اش کر دیں گے غلط۔ مینش، مینش، شی، شی، شے تو نہیں پڑھنا ہے، اگر آپ نے شے پڑھا غلط، شی، مینش شیطانر، شیطانر، نون کو را سے ملاتے ہوئے را کو موٹا کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، دوسرے اس کو سختی سے تھوڑا سا پڑھنا ہے کیونکہ تشدید ہے، مینش شیطانر رجیم۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ملاتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کرنا نر، یہ کر دیا تو غلط، ایک را نے کئی را ادا ہو جائیں گے، نر رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ نے اعوذو نہیں پڑھنا، اعوذ نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہ آپ نے استعاذہ کی پریکٹس کرنی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ تعالی بسملہ کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو آپ تسمیہ بولتے ہیں۔ دیکھیے، با کو سین سے ملانا ہے، بس، اور میم کو لام سے ملانا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھنا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اچھا، ہا کو را سے ملانا ہے، را کے اوپر زبر ہے اور تشدید ہے، را کو موٹا کر کے سختی سے تھوڑا سا پڑھنا ہے، اور پھر را کو ہا سے ملانا ہے، بسم اللہ، ہر، راہ، رحمانر نہیں پڑھنا، رحمانر، کیا پڑھنا؟ رحمانر، رحمانر، رحیم، رحیم،
ہا کو درمیان حلق سے ادا کرنا ہے. راح رحیم راح 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 یاد رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم سے کم 10 ٹائمز آپ نے استعاذہ کی پریکٹس کرنی ہے, کم سے کم 10 ٹائمز آپ نے بسملہ کی پریکٹس کرنی ہے, اور اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے, ویڈیو کو سننا ہے, خوب سارا پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ نے کل ہمیں کلاس میں سنانا ہے. جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے نا اتنا اچھا رزلٹ آئے گا. تو پریکٹس سب سے زیادہ ضروری ہے, بہت ہی زیادہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا, اور اسی کے ساتھ آپ تمام بہنیں پوری کوشش کریں کہ جو ہے خوب اچھے سے پڑھیں, پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں, اور کل کی کلاس میں آپ سب آئیے. استعاذہ اور بسملہ آپ کا سنا جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو باقی کا سبق دیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے آج کی کلاس یہیں پر میں ختم کرتی ہوں. نیکسٹ ڈے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. اور آپ سب کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی سسٹر ہمارے زوم کلاسز کرنا چاہتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی ہے جو نورانی قاعدہ تجوید کلاس, یا پھر اسماء الحسنہ تفسیر کی کلاس, یا پھر آداب زندگی کورس, یا پھر ضیاء الصلاح, یا انڈرسٹینڈ قرآن کے گرامر کلاس, کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر یا پھر دیے گئے ای میل پر میسج کریں. آپ کو جو ای میل ہے آپ کے ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گی, آپ کی اسکرین پر بھی مل جائے گی. جب ویڈیو کے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی آپ کا ای میل آپ کو شو کر جائے گا. تو آپ اس ای میل پر مجھے میسج کریں. میسج کرنے میں آپ کو کیا کرنا ہے, آپ اپنے واٹس ایپ کا نمبر ڈال دیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا نیم اور سٹی ڈال دیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو خود ہی میسج کر لوں گی, اور پھر آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اگر آپ تجوید کورس پڑھنا چاہتے ہیں, نورانی قاعدہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ میرے ای میل آئی ڈی پر میسج کریں گے. انشاءاللہ آپ کو میں ایڈمیشن دے دوں گی. لیکن آپ کو یا تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لینا ہے, وہاں سے ای میل آئی ڈی وہاں سے میسج کر سکتے ہیں, یا آپ کی اسکرین پر آپ کے جو ہے ای میل آئی ڈی وہاں پر آپ کو مل جائے گی, آپ وہاں سے بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے, لیکن اونلی فور گرلز, یا اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانا چاہتا ہے, ناظرہ قرآن پڑھانا چاہتا ہے, تجوید قرآن پڑھانا چاہتا ہے, تو بھی آپ ہماری ای میل پر میسج کریے, اپنا واٹس ایپ نمبر ڈال دیجیے, اور اپنا نام اور سٹی ڈال دیجیے. انشاءاللہ میں خود آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گی, اور آپ کو جو بھی کورس چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی میں اس میں آپ کو داخل کروا دوں گی انشاءاللہ. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین.